مشکل حالات ہیں، پیسے کی ضرورت ہے لیکن پیسے کی کمی ہے، گھر پہ گھرانہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، کوئی تنگی ہے۔ خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ مہیا کرے گا، تو پھر وہ مہیا کیوں نہیں کر رہا؟ اگر خدا کچھ نہیں کر رہا تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں کتنی دیر اس آسرے پہ بیٹھا رہوں؟ کیا ایسے سوالات نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ کیسی تنگی میں سے آپ گزرے ہیں؟ کیسی پریشانیوں میں سے آپ گزرے ہیں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو میرے عزیز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اکیلے نہیں تھے اور نہ ہی اکیلے ہوں گے۔ آپ کی طرح بہت سے لوگ اس تنگی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور غالباً ہر کسی کو یہی سوال تنگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ کیسے؟ آئے دیکھیں۔ میرا نام جوش فتاشر ہے اور میں ایک بائبل ٹیچر ہوں، اور اگر آپ نے ان سیریز کا پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، دولت الملکیت، اطمینان کی تلاش، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا دولت سے واقعی میں اطمینان ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر تو آپ یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ان ٹاپیکل سٹڈیز کا مطالعہ کر کے زندگی کے جو بھی پریکٹیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پیسے کے بارے میں۔ اس کے پہلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پیسہ خدا کی طرف سے ہے، اور کیونکہ خدا نے دیا ہے وہ ایک دن جواب بھی لے گا ہم سے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو ہم اس کے جواب دہ ہیں، پیسے کے بھی جواب دہ ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ پیسے خرچنے کی ذمہ داری کو ہم پہچانیں اور اس کے مطابق درست طور سے فیصلہ کر کے اپنا پیسہ خرچ کریں۔ لیکن آج میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج میں اس پہلو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تنگی ہو، مصیبت ہو، پیسے کی کمی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، اس دوسرے سبق میں یہی بات ہے کہ خدا مشکل حالات میں بھی مہیا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیں اس دوسرے سبق کا ہم مطالعہ شروع کریں۔ ہم لوگ پڑھیں گے تواریخ کی کتاب، پہلا تواریخ، اس کا یہ ہے 29واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات، اور جہاں کہیں پر بھی داؤد کا یعنی کہ بادشاہ کا ذکر آئے گا آپ اس کے اوپر رنگ کر سکتے ہیں، اچھا ہوگا کہ آپ اس کے نیچے ایک لکیر لگا لیں، اور جہاں کہیں پر بھی ہیکل کا یا خدا کے گھر کا ذکر آئے اس کے اوپر آپ بادل بنا لیں۔ یہاں پر اگین آپ کو مثال دی جا رہی ہے سبق کے شروع میں کہ کس طرح سے مارکنگ کرنی ہے۔ ہم لوگ بھی مارکنگ کریں گے پہلا تواریخ اس کا 29واں باب پہلی 5 آیات پر، اور یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگین لکھا ہوا ہے داؤد بادشاہ کے ہر حوالے کے نیچے لکیر لگائیں۔ میں نے اس کے لیے اگین ایک گرین پین لیا ہے۔ ہیکل کے ہر حوالے پر بادل بنائے، جس کے لیے اگین میں نے ایک لائٹ بلو پین لیا ہے۔ تو چلے آئیں ایک ایک آیت کر کے پڑھتے ہیں۔ اور داؤد بادشاہ، گرین، داؤد بادشاہ پورا کر لیں گے، نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور نا تجربہ کار ہے اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے۔ اب کیونکہ یہ محل کا ذکر ہے جو خدا کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہیکل ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ ایک بادل بنا لیتے ہیں۔ دوسری آیت، اور میں یعنی کہ داؤد بادشاہ نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اور چونکہ مجھے یعنی کہ داؤد اپنے خدا کا گھر یعنی کہ ہیکل، اس پورے فکرے کو میں لے لیتا ہوں، خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اور میرے یعنی کہ داؤد کے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں داؤد اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے داؤد نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں، اپنے یعنی کہ داؤد کی طرف اشارہ ہے،
خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. خدا کے گھر یعنی کہ ہیکل، یعنی 3000 کنتار سونا جو اوفر کا سونا ہے اور 7000 کنتار خالص چاندی عمارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے، اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے. پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کریں؟ اس کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم کسی لفظ پر نشان نہیں لگائیں گے. اب اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ تواریخ کی کتاب لکھا جانے کا، یا تواریخ کی کتب بیسیکلی، کیونکہ پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ پہلا تواریخ ان کو پوسٹ ایگزیلک بکس کہا جاتا ہے. پوسٹ ایگزیلک بکس کا مطلب کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم بابل کی اسیری میں چلے گئے تھے 70 سال تک، 70 سال کی اسیری کے بعد جو کتب لکھی گئی ان کو پوسٹ ایگزیلک یعنی کہ ایگزائل، غلامی کے بعد، اسیری کے بعد کی کتب کہا جاتا ہے. اب آپ بول سکتے ہیں کہ داؤد تو اسیری سے پہلے تھا، تو اس کے بارے میں یہ کتاب جو ہے تواریخ کی کتب یہ بعد میں کیسے لکھی گئی؟ بادشاہوں کا ریکارڈ موجود ہوتا تھا، ان بادشاہوں کا ریکارڈ کنسائز کر کے ان کتب کے اندر لکھا گیا تاکہ بنی اسرائیل قوم کو یہ بتایا جا سکے کہ جب ان کے ملک میں خوشحالی تھی، معیشت بہت عروج پہ تھی، تب کیسا حال تھا، تاکہ ان کو اس وقت میں بھی مدد ملے. کیوں؟ اب وہ اسیری سے آئے ہیں تو ان کا ملک برباد ہے، اجڑا پڑا ہوا ہے، فصلیں جلی پڑی ہیں، اجڑی پڑی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو سب کچھ بالکل زیرو سے تعمیر کرنا ہے. تو ان کے حالات بہت خستہ ہیں. اس کے اندر جو وہاں کے جو فقیہ تھے، جو نبی تھے، انہوں نے یہ کتابوں سے جو علم حاصل کر کے دوبارہ سے لوگوں کو بتایا تاکہ انہیں امید ملے. وہ ان کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں تاکہ مستقبل کے لیے امید ہو. اور میرے عزیزو، یہیں پر راز کی بات ہے. جب بھی آپ کبھی تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ پیسے پورے نہیں ہو پائیں گے، تو آپ ماضی میں دیکھیں کہ خدا نے آپ کی کیسے مدد کی، اور آپ کو مستقبل کے لیے امید ملے گی. اور میں آپ کو یہ بات اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں. بہت دفعہ میری زندگی میں بھی، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی کی زندگی میں فائنینشیل کرائسس نہیں آتے، اٹ از امپاسبل. بڑے سے بڑا بندہ ہوگا، اس کی زندگی میں فائنینشیل کرائسس ایک پوائنٹ پر یا دوسرے پوائنٹ پر آتے ہی آتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے خدا کے پچھلے کاموں پر نظر کی، مجھے خدا کے آگے کام کے لیے حوصلہ ملا، اور خدا نے برکت دی، اور خدا نے مہیا کیا، اور اس نے ضرورت سے بڑھ کے دیا ہے. بہت زیادہ نہیں دیا کہ میں اپنی لگژریز یعنی کہ عیاشی میں خرچ کروں، لیکن اس نے میری ضروریات پوری مکمل حد تک پوری کی. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا ہے اور ناتجربہ کار ہے، اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے. اور داؤد یہاں پر کیا کرتا ہے؟ داؤد یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مقدور کے موافق دیا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور اب تم بھی ایسا ہی کرو. سو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ جب آپ تنگی میں ہوں، جب آپ مشکل میں ہوں، جب آپ پریشانی میں ہوں، جیسا کہ وہ لوگ تھے، ان کے لیے کتب لکھی گئی، اور یہاں پر کیا بولا گیا؟ جو بھی حال ہے پہلے آپ خدا کو دیں. اور آپ کو داؤد کی اگر میں صورتحال بتاتا چلا جاؤں تو داؤد یہاں پر اپنے مرتے دم تک تھا، وہ اپنا دم چھوڑ رہا تھا. اس کو کس بات کی فکر تھی؟ خداوند کی. اگر ایک شخص جو مرنے پر ہے اس کو خدا کی فکر ہے، وہ خدا کو ترجیح دے رہا ہے، تو ہمیں کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ یہاں پر جو مصنفین ہیں، جو فقیہ ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں داؤد مرنے پر تھا، اس نے خدا کے بارے میں سوچا. یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے. تم تنگی میں ہو، تم بھی خدا کے بارے میں سوچو. آج اگر آپ تنگی میں ہیں تو رول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خدا کے بارے میں دیکھیں، پرائیورٹی خدا کو دیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے، مطلب کیا ہم خادم بن جائیں یا یہ ہو جائے؟ اگر خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے، اٹ از فائن، اٹ از اوکے. لیکن اگر آپ کو خدمت کے لیے نہیں بلایا اور آپ چرچ میں خدمت نہیں کر رہے اور آپ کے پاس تنگی ہے، تو خدا کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ آپ اپنے وقار کو نہ کھوائیں.
کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کسی بھی ایسے طریقے سے پیسہ نہ اپنے گھر میں لے کر آئے جو کہ آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کا سمجھوتا کروا دے۔ مثال کے اندر ایک شخص کی دعا ہے، وہ کہتا ہے خدا مجھے اتنا نہ دے کہ میں غرور کروں اور تجھے بھلا دوں، لیکن مجھے اتنا کم بھی نہ دے کہ میں چوری کروں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کم بھی ہے تو بھی سب سے پہلی بات ہم خدا کو کیسے پرائیورٹی دیں، ہم انفیئر مینس میں نہ جائیں جس میں لوگ جانے کو بہت جلدی کرتے ہیں۔ نا پیج نمبر 16 پر آپ کے پاس بصیرت کا کھانا ہے، میں اس کو پڑھنے میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ حالانکہ داؤد چاہتا تھا کہ خداوند کے لیے ایک مستقل گھر بنائے، خداوند نے منع کیا کیونکہ اس نے بہت خون ریزی کی اور لڑائیاں لڑی۔ پہلا تواریخ 22:8۔ لیکن خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ اس کا بیٹا سلیمان ہیکل تعمیر کرے گا۔ خدا نے پھر داؤد کو تمام ڈھانچے کے بارے میں تمام تفصیلات دیں کہ اس کا نقشہ کیسا ہوگا، اور داؤد نے ہیکل کی تعمیر کے لیے سامان جمع کرنا جاری رکھا، اور اس نے پہلے خود دیا۔ جب اس نے خود دیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے لوگوں کو بولا، جس کے بارے میں ہمیں حوالہ ملتا ہے پہلا تواریخ 29واں باب اور اس کی 5 سے 9 آیات۔ 29ویں باب کی 5ویں آیت کے جو دوسرا حصہ ہے، جو سیکنڈ ہاف پارٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، داؤد ان سے کہتا ہے بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے۔ اور پھر 6 آیت کے اندر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب بھائی خاندانوں کے سردار، قبیلوں کے سردار، سینکڑوں کے سردار اور جتنے بھی شاہی کام کے ناظم ہیں، انہوں نے اپنی خوشی سے تمام کام تیار کیا۔ یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ ہمیں یہاں پر یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک لیڈر ہے جو خدا کے کام کے لیے جمع کر رہا ہے، پہلے وہ خود دے رہا ہے اور وہ خود سب سے زیادہ دے رہا ہے، پھر وہ لوگوں کو بول رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اکٹھے ہو کر خداوند کے کام کے لیے دو۔ سب سے پہلے جو بھی تنگی آئی ہو، جو بھی پرابلم آئی ہو، جو بھی کچھ آیا ہو، سب سے پہلے آپ نے خدا کو ترجیح دینی ہے، اور خدا آپ کی ضروریات ضرور پوری کرے گا۔ ان فیکٹ جب داؤد دعا کرتا ہے، جو کہ آپ پیج نمبر 19 اور 20 اور 21 پہ دیکھتے ہیں، پہلا تواریخ 29واں باب اس کی 10 سے 16 آیات، وہاں پر داؤد دعا کرتا ہے کیونکہ جب لوگوں نے بہت زیادہ دیا تو ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا، اور داؤد نے پھر بولا، داؤد 10ویں آیت میں کہتا ہے، پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا کہ اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، سامان لوگوں نے دیا اور داؤد یہاں پر شکر ادا خداوند کا کرتا ہے۔ کیوں؟ چلیں دیکھیں 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ داؤد یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہے، لوگوں نے دیا ہے، بہت دیا ہے، اور بات یہ نہیں کہ اگر لوگ دے رہے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تنگی میں، مصیبت میں، اور آپ لوگ نہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیسیفکلی آپ، لیکن کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اور ناشکرے ہونے میں اس غرور کی صورت میں وہ اگلے بندے کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتے، بلکہ اوپر سے اس کو نیچا دکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ کیونکہ خدا نے تجھے دیا تھا تو غرور نہ کر۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خدا نے آپ کی مدد کی ہے اور آپ کو دیا ہے کسی کے بھی وسیلہ سے، آپ اس کے بھی شکر گزار ہو، کیونکہ اگر خدا نے اس کے دل کو بولا ہے اور اس کے دل کو کھولا ہے کہ وہ آپ کو دے، تو اس نے مانا بھی ہے۔ اگر وہ نہ مانتا تو خدا نے تو اس کو دیا ہے، اس کے پاس پورا حق تھا کہ وہ آپ کو دے یا نہ دے۔ لہٰذا جو بھی آپ کا وسیلہ بنے آپ اس کا شکریہ ادا ضرور کریں، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی اس بات پر فخر نہ کرے، کیونکہ کبھی کبھار جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں وہ غرور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیا ہے، سب ہم نے کیا ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، مثال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لینے والا دینے والے کا غلام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لیا ہوتا ہے، اب جو کچھ دینے والا بولے گا وہ لینے والے کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ادھار لیا ہوا ہے یا مدد تھی جو بھی تھا۔
لیکن خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دینے والے نے بھی کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کو دیا تھا۔ لہٰذا نہ لینے والا دینے والے کو نیچا دکھائے، نہ دینے والا اپنے آپ کو جس کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خدا نے دیا ہے۔ اور یہاں پر خدا بات کرتے، یہاں پر داؤد بات کر رہے ہیں، خدا تو نے سب کچھ دیا ہے، سو تیرے ہی نام کو جلال پہنچے۔ یہ پچھلے سبق میں نے بات کی تھی کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی چیز کے حقدار ہیں۔ آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ انفیکٹ ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا حقدار نہیں ہے۔ ہم سب غلام ہیں، ہم سب خدا کے غلام ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہی بات ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ اور پھر کیا بچے کرتے ہیں؟ وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، اور بچے جب ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے انٹائٹلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ You are not entitled to anything۔ آپ کسی چیز کے جو ہے نا حقدار نہیں ہیں۔ ان فیکٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خدا کو واپس کریں، کیونکہ اس نے آپ کو نجات دی اور آپ کبھی بھی اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ خدا دینے والا ہے۔ تو جب خدا دینے والا ہے تو وہ دے گا، لہٰذا آپ اپنی زندگی میں اس سے پرائیورٹی دیں۔ پھر آگے داؤد بات کرتا ہے، پہلا تواریخ 29واں باب اس کی 17 سے 20 آیات، اور پھر 26 سے 28 آیات۔ اس کے اندر داؤد کہتا ہے، اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی۔ خدا انسان کا دل بھی دیکھتا ہے، اور غالباً اس لیے مصیبت آئی ہے کہ خدا آپ کا دل دیکھے کہ مصیبت میں جب آپ پڑھتے ہیں، تنگی میں پڑھتے ہیں، آپ کتنی جلدی اپنے خدا کو بھلاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، جیسی مصیبت آتی ہے، جیسی تنگی آتی ہے، جیسی پرابلم آتی ہے، فوراً سے لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم لوگ پیسے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہاں تک ہی رہنا چاہوں گا، لیکن تنگی اور طرح کی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی عزیز کھو جائے، جیسے کہ ڈیتھ، کوئی نقصان ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے، فوراً سے لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں، لیکن خدا دل جانچتا ہے۔ اور یہی لوگوں کے لیے جانچنا تھا کہ وہ کیسے ہے۔ داؤد کے زمانہ میں لوگوں کے دل بہت کھلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، خوشی دیا، اور اسی لیے داؤد کو مسرت ہوئی۔ آج آپ کیسے دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ کیا سوچ کر دیتے ہیں؟ اور جو لے رہا ہے، غالباً آپ کہیں سے لے رہے ہیں، آپ اپنی سیلری ہی کیوں نہ لے رہے ہیں؟ آپ اپنی سیلری کس نیت سے لے رہے ہیں؟ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی جاب کے لیے، اپنے باس کے لیے۔ لیکن اگر آپ باس ہیں تو میں آپ کو بولوں گا، کیونکہ کچھ باسز کیا کرتے ہیں، کچھ باسز جو اپنے امپلائیز ہیں ان پر برا بھلا کہتے ہیں، ان پر اپنا حق جماتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی مثال دینا چاہوں گا کہ میں ایک جگہ پر جاب کر رہا تھا، اور وہاں پر کچھ ریلیشن شپس اچھے نہیں ہوئے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میرے باس تھے انہوں نے مجھے بولا، میں تمہیں پے کر رہا ہوں، اس لیے میں جو بولوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ دس از ناٹ اے کریکٹ ایٹیٹیوڈ۔ وہ یہ بول سکتا تھا کہ دیکھیں آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، یا کچھ اور کسی بھی طرح سے اور بات کر سکتا تھا، لیکن اس طرح سے نیچا دکھانا اپنے امپلائی کو کہ میں پے کر رہا ہوں، بات وہی آ جاتی ہے کہ خدا پے نہ کرے، خدا نہ دے تو آپ کیسے کسی کو پے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر امپلائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امپلائر کی عزت کرے، کیونکہ اگر وہ اسے نوکری سے نکال دیں یا کوئی بھی کچھ بھی کر دے اس کے خلاف، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے دونوں طرف آپ کی ذمہ داری آتی ہے۔ دینے والا بھی ذمہ دار ہو کہ اسے خدا نے دیا ہے، لینے والا اس بات کو قبول کرے کہ ہاں خدا کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس وسیلے کی بھی عزت کرے۔ الٹیمیٹلی سب چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ایک اور بصیرت کا خانہ ہے پیج نمبر 23 پر، چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہیکل جس کے لیے سامان داؤد نے اکٹھا کیا، لیکن تعمیر سلیمان نے کی۔ اس ہیکل کو بابل نے آ کر 586 یعنی کہ مسیح کے آنے سے 586 سال پہلے یروشلم کے محاصرے میں تباہ کر دیا۔ تو جو ہیکل سلیمان نے بنائی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ پھر یرمیہ نے نبوت کی تھی کہ خدا کے لوگ بابل کی اسیری میں 70 سال گزاریں گے اور پھر وہ واپس آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔
بابل پر پھر فارسیوں نے چڑھائی کی اور فارس کے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ یہودی جو ہے، اسرائیلی جو ہے، یروشلم کو واپس جائے اور ہیکل دوبارہ تعمیر کریں۔ حجی کی کتاب تب لکھی گئی جب بابل سے یہودیوں کا ایک بقیہ اسیری سے واپس آیا۔ ہیکل کی تعمیر کا کام 536 کافمی میں شروع ہوا، لیکن 2 برس بعد ہی رک گیا۔ پھر خدا نے حجی نبی کو بھیجا کہ اس کے لوگوں سے کلام کرے۔ اور اگلے صفحے پر آپ کو حجی نبی کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر آپ جب حوالہ پڑھیں تو حجی اس کا پہلا باب، اس کی 2 سے 14 آیات اور دوسرے باب کی 8 آیت ہے۔ سو یہاں پر آپ رب الافواج اور خداوند اور خدا پر ایک تکون سے نشان لگا سکتے ہیں، لوگوں پر آپ ایک دائرہ بنا سکتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی آیا ہے اپنی روش پر غور کرو، اس کے نیچے 2 لکیریں لگا سکتے ہیں۔ چلے آئیں ہم ان کوشچنز کے بارے میں بات کریں جو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ سو پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ دوسری آیت میں لوگ خداوند کے گھر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو لکھا ہوا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں۔ بٹ ویری انٹرسٹنگ کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر کی تعمیر کا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کے گھر کے لیے ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، جو بھی وسائل ہے وہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھروں کے لیے سب کچھ ہے ان کے پاس۔ خدا ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ان کو 5ویں آیت اور 7ویں آیت دونوں آیات میں کہتا ہے اپنی روش پر غور کرو۔ 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ 7ویں آیت کے اندر بھی یہ لکھا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو۔ واقعی میں لکڑی نہیں ہے، واقعی میں پتھر نہیں ہے کہ خداوند کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ وہ خدا جو تمہیں بابل کی اسیری سے نکال کر لے آیا، اگر بابلی چاہتے تو ان کو پورا ہلاک کر دیتے، پھر اسرائیل کا نام و نشان کہاں سے بچتا؟ نہیں بچتا، وہ فنا ہو جاتے، لیکن خدا نے ان کو فنا ہونے نہیں دیا۔ وہ خدا جو ان کو فنا ہونے نہیں دیتا بلکہ ان کو بچا کر واپس لے آتا ہے، اس خدا کو واپس دینے میں ان کو اب تکلیف ہے، ان کو اب مسائل کا سامنا ہے، تنگی میں وہ ہیں، لیکن خدا نے ان کو حد سے بڑھ کر تنگی میں نہیں ڈالا۔ جان تو ان کی محفوظ ہے نا، زندگی تو ان کے پاس ہے، تو جتنی بھی تنگی ہو جائے کچھ نہ کچھ ضرور بچ جائے گا۔ پہلی پرائیورٹی اب خدا کو دے، اور یہاں پر خدا حجی کے وسیلہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم لوگ تنگی میں تھے، تم لوگ کہیں اور تھے، تم لوگ کسی کے اور کے غلام تھے، تم اب اپنے گھر سے دور تھے، اب تم واپس آ گئے ہو، تم اپنے گھروں کے مالک ہو گئے ہو، تم غلامی میں سے نکل آئے ہو۔ کون نکال کر لے کر آیا؟ تمہارے پاس تو یہ طاقت تھی نہیں، کس نے نکالا؟ میں نے نکالا۔ اور اب تم کہتے ہو کہ خداوند کے لیے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور خداوند کو کہتا ہے کہ اب تم لوگ مجھے ترجیح نہیں دے رہے ہو، اس لیے میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ نہ آسمان سے اوس برسے گا، نہ زمین سے فصل ہوگی، تم لوگ کاٹو گے لیکن کچھ نہ پاؤ گے، بہت کچھ کرو گے لیکن حاصل نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے مجھے ترک کیا ہے۔ پرائیورٹی خدا کو دے، تنگی میں بھی پرائیورٹی خدا کو دینی چاہیے۔ کیوں؟ دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ تو جب سب کچھ اسی کا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ مشکل حالات میں خدا کو دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آنکھوں دیکھے نہیں بلکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ آنکھوں سے شاید ہمیں پیسہ ویسا نظر نہ آ رہا ہو، مال و دولت نہ نظر آ رہی ہو، لیکن ایمان سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور چاندی اور سونا خدا کا ہے، وہ ضرور مہیا کرے گا۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، جب ہم تنگی میں ہوں تو ہم خدا کو ترجیح دیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم ماضی میں دیکھیں کہ خدا نے ہماری کیسے مدد کی تھی۔ جب خدا نے ماضی میں ہماری مدد کی، خدا مستقبل میں بھی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اور جب خدا مدد کرے گا تو ہمیں ایمان سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا وقار نہ کھوئیں، اپنا کردار نہ کھوئیں، پاک رہیں، اور خدا ضرور آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ ہم اسی سبق کو آگے جاری رکھیں گے۔ آگے پھر ہمارے پاس 4 ہفتے اور ہیں۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہے، اس سے برکت ملی ہے، تو ضرور لائک کریں۔ کوئی بھی سوال ہے ضرور کمنٹ کریں، ہم ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور اگلے سبق جاننے کے لیے، اگلے سبق دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ خدا نصر کو بہت برکت دے، اگلی بار ملاقات ہوگی، آمین۔